بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد وقت رک جاتا نہیں بلکہ بدل جاتا ہے؟ کیا قبر میں صدیوں کا سفر ایک لمحہ بن جاتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں برزخ کے وقت کی حیران کن حقیقت جانتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد برزخ میں وقت کیسے گزرتا ہے؟ کیا وہاں دن اور رات ہوتے ہیں یا انسان وقت کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ دنیا میں محسوس کرتا تھا، یا پھر موت کے دروازے کے پار ایک بالکل نیا زمانہ، ایک نیا احساس اور ایک نئی حقیقت شروع ہو جاتی ہے؟ ناظرین، آج کا یہ بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی عظیم سوال کا جواب ہے۔ موت دراصل فنا نہیں بلکہ ایک نئی جہان میں منتقلی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید انسان کو ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے کہ موت ختم ہو جانا نہیں بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا دروازہ ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی موت کے فوراً بعد انسان ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں، اور یہی دنیا قیامت تک اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، برزخ میں وقت کی حقیقت دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں ہمارا وقت جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دن رات، سورج، چاند، گھڑیاں اور موسم، ہم انہی کے ذریعے وقت ناپتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ دنیاوی وقت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، مگر اس منزل کا وقت دنیا کے وقت جیسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا برزخ میں وقت تیزی سے گزرتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد وقت کا احساس بدل جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی قیامت کے دن لوگ کہیں گے، ہمیں ہماری نیند سے کس نے اٹھا دی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک کا طویل انتظار بھی انہیں صرف ایک نیند کی طرح محسوس ہوگا، یعنی دنیا کے حساب سے صدیوں کا وقت برزخ میں موجود انسانوں کو چند لمحوں جیسا لگ سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے کے برابر ٹھہرا ہوں، حالانکہ حقیقت میں پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کی دنیا دراصل احساس کی دنیا ہے۔ برزخ میں انسان جسمانی نہیں بلکہ روحانی احساس کے ذریعے وقت کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں درد بھی جسم سے جڑا ہے اور آرام بھی جسم سے، مگر برزخ میں خوشی روح کی خوشی ہوتی ہے اور تکلیف بھی روح کی تکلیف ہوتی ہے۔ وقت کا احساس بھی روح کے مطابق ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برزخ کا وقت روح کے تابع ہوتا ہے، دنیا کے مادی وقت کے تابع نہیں۔ ناظرین، نیک لوگوں کے لیے برزخ کا وقت انتہائی آسان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں سے روشنی، وسعت، خوشبو اور سکون عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح کو جنت کے پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے برزخ میں وقت گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے جیسے قیامت بس ابھی قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، لیکن کچھ لوگوں کے لیے برزخ تنگی اور عذاب کا مقام بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قبر انسان کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے برزخ کا وقت بہت طویل، بہت بھاری اور بہت دردناک محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے چند سال ان کے احساس میں صدیوں جیسے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، برزخ میں سونے یا جاگنے کا تصور بھی قرآن سے ثابت ہے۔ صحابہ کہف 309 سال سوئے رہے، مگر انہیں لگا کہ بس چند لمحے گزرے ہیں۔ یہی کیفیت برزخ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ روحیں نیند جیسی راحت میں ہوتی ہیں، کچھ غفلت کی حالت میں، کچھ یادداشت کے ساتھ اور کچھ مکمل عذاب کے احساس کے ساتھ۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ برزخ کا وقت نہ دنیا جیسا ہے نہ آخرت جیسا، بلکہ یہ دونوں کے درمیان ایک روحانی وقت ہے۔ دنیا مادی وقت ہے، برزخ احساس کا وقت ہے، اور آخرت ابدی وقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چونکہ برزخ روح کی دنیا ہے، اس لیے وہاں احساسات ہی اصل وقت بن جاتے ہیں۔ ناظرین، برزخ میں وقت کی رفتار مختلف ہونے کی 3 بڑی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی، جسم اور روح کی جدائی، دوسری، فرشتوں کا نظام، اور تیسری،
انسان کے اعمال کا اثر۔ ناظرین، برزخ میں گزرنے والا وقت مومن کے لیے چند لمحوں جیسا ہوگا۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی اور اس کی روح آزاد ہوگی، جبکہ گنہگار کے لیے قبر تنگ ہوگی اور وقت طویل اور بھاری محسوس ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ناظرین، جب سور پھونکا جائے گا تو برزخ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن یوں محسوس ہوگا جیسے وہ صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہوں۔ ناظرین، برزخ میں وقت کی کیفیت ہماری نیکیوں اور گناہوں کے مطابق ہوتی ہے۔ نیکیاں وقت کو آسان بنا دیتی ہیں، ذکر اور تلاوت روح کو روشن کر دیتی ہے، صدقہ مشکلات کو ہلکا کر دیتا ہے، جبکہ ظلم، غیبت اور حسد وقت کو سخت بنا دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آج دنیا میں بیٹھ کر اپنے برزخ کے وقت کی رفتار خود طے کر رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر وقت ختم نہیں ہوتا۔ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے مگر روح ایک نئے سفر میں داخل ہو جاتی ہے۔ برزخ کی حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ پلٹ کر ہمیں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور برزخ دونوں میں آسانی، سکون اور نور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔